السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 817۔ پہلے ایک نصیحت سن لیجئے۔ معاف کر دینے والا میٹھی نیند سو جاتا ہے، اور بدلے کی دھن والا، یہ چکر رہے کہ میں بدلہ لوں، بدلے کی دھن والا دن رات ٹینشن میں رہتا ہے، اور ٹینشن میں ہی اس کی زندگی گزرتی ہے۔ اور معاف کر دو تو وہ آرام سے آپ کو نیند آ جائے گی۔ اب حدیث سنیے، مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی تشریف فرما تھے۔ آپ مسکرانے لگے۔ حضرت ابو بکر خاموش تھے، لیکن جب اس نے بہت گالیاں دی تو صدیق اکبر نے بھی باس کا جواب دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر وہاں سے چل دیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے برا کہتا رہا تو آپ بیٹھے رہے، سنتے رہے، اور جب میں نے اس کی ایک دو یا ایک باتوں کا جواب دیا تو آپ ناراضی سے اٹھ کر چل پڑے۔ آپ نے فرمایا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سنو، جب تک تم خاموش تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دیتا تھا، جب تم آپ بول پڑے، جواب دینا تم نے شروع کیا تو فرشتہ ہٹ گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا، پھر بھلا میں شیطان کی موجودگی میں کیسے بیٹھا رہتا؟ اب صدیق اکبر کی بات سمجھ میں آئی۔ پھر فرمایا، ابو بکر 3 نصیحتیں سن لو میری۔ نمبر 1، ابو بکر، جس پر کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس سے چشم پوشی کرے، معاف کر دے، آنکھیں بند کر دے، سہ لے، برداشت کر لے، تو ضرور اللہ اسے عزت دے گا اور اس کی مدد کرے گا، اور اللہ اسے دنیا بھر میں عزت دے گا۔ دوسری نصیحت، جو شخص سلوک اور احسان کا دروازہ کھولے گا اور صلہ رحمی کے ارادے سے لوگوں کو دیتا رہے گا، اللہ اسے برکت دے گا اور زیادتی عطا فرمائے گا۔ ابو بکر، تیسری نصیحت، جو شخص مال بڑھانے کے لیے سوال کا دروازہ کھول لے گا کہ اس سے مانگ رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے مال بڑھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے یہاں بے برکتی کر دے گا اور کمی میں ہی مبتلا رکھے گا۔ یہ روایت ابو داؤد میں بھی ہے اور مضمون کے اعتبار سے بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس لیے یہ 3 نصیحتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مضبوطی سے تھام لیجئے اور لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیجئے۔ معاف کرنے والا میٹھی نیند سو جاتا ہے، بدلے کی دھن والا دن رات ٹینشن میں رہتا ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہے۔ دیکھو، میں نے پڑھا تو اللہ مجھ سے خوش ہو گیا، آپ پڑھو گے تو اللہ آپ سے خوش ہو جائیں گے، اور جنت میں درخت بھی لگ گیا۔
اے اللہ تو ہم سب کو تو اپنے دین کے لیے قبول فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما، کھویا ہوا دین تو ہمارا واپس دے دے، کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھوئی ہوئی صحتیں واپس دے دے، کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے، ہر فرد امت کو تو دین کا داعی بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔